ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون۔ اے پیغمبر ان کو پکڑنے دو، یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں۔ They bear their own burdens in full on the day of resurrection, and some of the burdens of those whom they misguide without knowledge. Unquestionably, evil is that which they bear. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون۔ ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہدایت یاب ہیں۔ A group of you he guided, and a group deserved to be in error. Indeed, they had taken the devils as allies instead of Allah, while they thought that they were guided. O children of Adam, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو پوری دنیا ہے 8.25 ارب انسان تقریباً ہیں، یہ جو بھی کام کر رہے ہیں، ان کی یہ جتنی بھی غلطیاں ہیں، جو بھی ان کے اعمال ہیں، یہ نئی جنریشن میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ پرانے لوگوں سے جو ابھی یعنی کہ 60-70 سال کے لوگ ہیں 50 سال میں جا رہا ہے، وہاں سے 40, 30, 20, 10 ایسے یہ سب جا رہا ہے۔ تو جو آپ اعمال کر رہے ہیں وہ آپ کی ہی نسل آگے خراب ہوگی، لہذا سب کو اللہ نے آدم سے پیدا کیا، تو یہ سب اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری جان، تم کو ایک جان سے پیدا کیا، تو لہذا یہ 8.25 ارب انسانوں نے جو سنا، جو دیکھا، جو پڑھا، جو تجربہ حاصل کیا، یہ ان کے اندر سے نکل رہا ہے۔ دیکھیں ایک اندر کی دنیا ہے، آپ ظاہری دنیا کو جانتے ہیں کہ جسم باہر سے جو آپ نے دیکھا، یہ اندر ایک دنیا ہے، وہ اللہ کے قبضے میں ہے، وہ اس کو باطن کہتے ہیں، وہ دل کے اندر اللہ جھانک کے دیکھتے ہیں، پھر اللہ دل کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے یہ جتنے ڈاکٹر اور جتنے بھی انجینئر ہیں، یہ میڈیکل رپورٹ لاؤ، یہ لاؤ، ٹیسٹ لاؤ، الٹرا ساؤنڈ لاؤ، پھر بھی اس کو علاج ہی نہیں ہو رہا۔ تو اس کو جوڑنا پڑے گا آپ کو، یہ آسمانی تعلیمات کے ساتھ میں جوڑیں گے، یہ دل، دماغ، جسم کے اعضاء اللہ نے دیے ہیں، جب اللہ کی بات یہ سن لے گی تو یہ روح ہزاروں سال پرانی ہے، یہ اب کبھی ہزاروں سال ابھی اس کے باقی ہیں، تو یہ روح ہے، یہ روح کا علم اللہ کے نے قرآن میں فرمایا کہ تم کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ روح کے بارے میں جب پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو فرمایا کہ انسان کو بہت کم علم دیا گیا ہے، روح اللہ کا ایک امر ہے، ایک لائٹ ہے، ایک نور جیسی تو یہ ٹریول کرتی ہے دنیا میں، کہیں بھی پہنچ سکتی ہے، یہ روح اس کی کہیں بھی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ آپ یہاں بیٹھے ہو لنڈن کے بارے میں، مکہ کے بارے میں سوچ رہے ہو تو وہاں چلی جائے گی۔ تو لہٰذا اس کو بڑی ڈیپ اسٹڈی ہے، وہ آدمی جب اس پہ چلنا شروع کرے گا پھر اس کو آگے جا کے پتہ چلے گا۔ تو لہٰذا اس کو ترجمے کے ساتھ قرآن کو سنیں، اور یہ شادیوں سے پہلے لڑکی کو بھی پتہ ہو کہ اللہ کے حکم میں کیا سنت کا طریقہ ہے۔ اب اس نے پڑھا، بیچاری نے BCom کیا، MBA کیا، ماسٹرز کیا، لیکن دین پڑھا ہی نہیں ہے، تو اس کو سب عجیب لگتا ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، ایسا تو کوئی کرتا نہیں۔ تو یہ دنیا میں جتنے لوگوں نے جو دیکھا ماں باپ کو اپنے خاندان میں، وہ سمجھ رہے ہیں ایسے ہی پوری دنیا چلتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ سیاست میں گئے، انہوں نے دیکھا جی سیاست ایسے ہوتی پاکستان میں، ویسے ہی کرنے کی کوشش کی، پتہ چل رہا سب۔ اسی طرح مذہبی جماعتیں جتنی ہیں، انہوں نے دیکھا جی جماعتیں کیسے چلتی ہیں، اچھا پرانے لوگوں نے کس طرح سے دین پڑھا، سنا، سمجھا اور آگے بتایا، تو وہ مسلک بن گئے۔ تو لہٰذا دین اسلام ایک ہے، اور اللہ کی ہدایت اللہ نے دینی ہے، ایمان اللہ نے دینا ہے۔ آپ کے پڑھنے سے کچھ بھی زمین آسمان آپ ایک کر لو، آپ کو اللہ ہدایت نہیں دینا چاہے گا، آپ کو نہیں ملے گی۔ اسی طرح سے آپ کو علم اللہ نہیں دینا چاہے گا، آپ کو نہیں ملے گا، خود سے آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کی گفٹ ہے، سمجھ لیں کہ یہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتے ہیں، ہدایت، علم، ایمان، یہ تینوں چیزیں۔ تو لہٰذا یہ تینوں چیزیں الگ ہیں، لوگ ہوتے ہیں مجھے سب پتہ ہے، لیکن ایمان کہاں سے لاؤ گے؟ وہ اللہ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی طرح سے علم الگ ہو گیا، ایمان الگ ہو گیا، پھر ہدایت کہاں سے لاؤ گے؟ ہدایت کیا چیز ہے؟ کہاں ملتی ہے؟ کہاں سے کون سے ورڈ میں مل جائے گی؟ تو یہ ہدایت بڑا لمبا سفر ہے، یہ اللہ جس کو چاہتا ہے اللہ کہتے ہیں
دعا کرو کہ اللہ ہدایت دے کے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کر دینا. تو دوسری بات یہ کہ یا اللہ مسلمان بھائیوں کے لیے ہمارے دلوں میں کینہ بغض نہ پیدا ہونے دینا. جب اس میں دل میں دنیا کی محبت ہوگی، لوگوں کی نفرت ہوگی، تو پھر ہدایت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی ایسا انسان نہیں بنایا، یعنی کہ جتنے پیغمبر بھیجے ایسے نہیں تھے کہ کھانا نہیں کھاتے. اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی ایسا انسان نہیں بنایا جس کے اندر دو دل ہوں. اللہ اکبر، ایک دل والے بنائے. تو لہذا پہلے اللہ، پھر اللہ کے سارے انبیاء علیہ السلام، اللہ کے رسول، پھر جو ہے وہ آپ اپنے ماں باپ ڈال لیں، بیوی بچے ڈال لیں، پھر پیسہ ڈال لیں. کیوں کریں اس کو صحیح؟ تو لہذا آپ کی ہمارا شروع ہو جاتا ہے انما الاعمال بالنیات. آپ نے پیسے کے لیے، دنیا کے لیے کام کیا، پھر اللہ کہتا ہے جو پیسے لے لو، دنیا لے لو، دنیا سے اجر لے لو. خالص اللہ کے لیے کیا تو پھر وہ آپ کو اللہ نے بتایا کیا کرنا ہے، کیا بولنا ہے. ابھی آیت بتا رہی ہے کہ جو لوگ خود گمراہ ہوئے اور بلا تحقیق، پوری ڈیپ اسٹڈی ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کیا. اب یہ سارے جو اعمال کر رہے ہیں، جیسے ایک بات باٹم لائن سمجھ لیں، جیسے آپ نے دین کی تعلیم نہیں حاصل کی، ابھی معاشرے میں جتنی ادھر زنا ہو رہے ہیں، جتنی شراب لوگ پی رہے ہیں، وہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے، کیونکہ آپ نے کچھ تو کرنا چاہیے تھا نا آپ کو. تو اسی طرح سے علم والا اور جو علم نہیں رکھتا، یہ دنیا میں اس کا حساب ساتھ چل رہا ہے کہ بھئی کوئی تو بتاتا ہے ایک دوسرے کو. تو لہذا اسی طرح آپ نے علم لے لیا اور جتنے لوگ نیک عمل کر رہے ہیں تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں. تو یہ اس میں سے ڈیبٹ کریڈٹ ہو رہا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں گناہ زیادہ ہو رہے ہیں، نیک عمل کم ہو رہے ہیں، اس لیے معاشرہ برباد ہے. تو معاشرے میں سارے کھوئے ہوئے. ابھی فیس بک پہ آپ دیکھیں بچیاں بیچاری، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں، وہ پرانے لوگوں سے سیکھا وہ ویڈیو بنا بنا کے جی وہ ایسے ویسے ویسے. اس میں میرے جسم میں، میرے چہرے میں میرا کون سا کمال ہے، میرا کون سا ہاتھ ہے؟ میں نے تھوڑی بنایا جو میں دکھاؤں سب کو، یہ اللہ نے بنایا ہے. تو لہذا جو ہے وہ ہاتھ پاؤں لوگوں کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں. وہ مطلب جو ہے وہ سارے آدمی بولتے میں صحیح ہوں، ساری عورتیں بولتے میں صحیح ہوں. تو لہذا اس جسم کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. اور ایک اور چیز سمجھ لیں، سنت کا طریقہ 3 دفعہ. تو لہذا پہلے تو جو کوئی کام آپ نے کرنا ہے، جو خواہش ہے پیپر پہ لکھیں. ایک ہو گیا. اللہ دیکھتے ہیں، ہمارے اندر سے ہی اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا دیکھ رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم شارک سے زیادہ قریب ہیں. جو خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں ہم جانتے ہیں. دوسری بات، پھر آپ نے اس کو دل میں اللہ کو رجوع کرنا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں پیغمبر کیسے کوالیفائی کرو گے دعا کو؟ اللہ کہہ رہے ہیں پیغمبر لوگوں سے کہو کہ میں تمہاری دعا سنتا ہوں. لوگوں کو چاہیے کہ مجھ پہ ایمان لائیں، میرا کہاں مانے. تو جب اللہ کی آپ سنتے نہیں ہیں تو پھر دعا کیسے جائے گی اوپر؟ پھر آپ دعا اللہ سے کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ دل سے نکالیں، پھر اللہ سے کریں چپ کے. اور اس کے بعد تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ پھر آپ نے لوگوں کے بیچ اس کو جیسے آپ فوج ہوتی ہے، ایئر اٹیک کرتی ہے، وہ آرمی نیچے سے گراؤنڈ سے کرتی ہے، پانی سے نیوی کرتی ہے، اسی طرح سے یہ 3 چیزیں ہو گئیں. تو آپ نے پھر دل میں اللہ کو رجوع کیا، اللہ سے دعا کی اپنی جو بھی آپ کی خواہش مسئلہ ہے. تیسرا آپ نے گراؤنڈ پہ فزیکلی منہ سے بھی ادا کر دیا. تو یہ آپ کی بات شیطان ہے وہ بھی لے جاتا ہے اور فرشتے بھی لے جاتے ہیں. تو جس تک پہنچانی ہوتی ہے وہاں پہنچ جاتی ہے. اس کو آپ سمجھیں، اس کے دل میں آ جاتی ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ آپ وہ باتیں کریں جو اللہ نے سکھائی ہیں، سرٹیفائی باتیں. تو یہ سیدھے اوپر آسمانوں پہ جائیں گی. اس کو کہتے ہیں یہ آپ نے یہ اجر کمایا، یعنی کہ یہ اعمال کرنے سے جو اللہ جس سے اللہ بھی راضی ہو گیا اور مخلوق بھی راضی. اللہ نے وہ راستہ بتایا ہے. تو یہ وہ کٹ میں آپ کو بنانا چاہ رہا ہوں. پرانے لوگوں سے نئی جنریشن میں جو چیزیں ہیں وہ نہ جائیں، بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے ہدایت کی کتاب میں وہ چیزیں چلی جائیں تو ان کا راستہ الگ ہو جائے گا. تیسری لائن بیچ میں. تو لہذا اسی طرح سے شادی جب آدمی کرتا ہے تو وہ ماں اور بیوی کے بیچ میں، یعنی کہ پرانی جنریشن اور نئی جنریشن کے بیچ میں ہوتا تو پھنس جاتا. بیوی بولتی ہے الگ گھر لو، ماں بولتی ہے ادھر آؤ. تو اس کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. اس کو ہدایت کی کتاب پہ اللہ کی طرف سب کو لے کے جانا تھا. تو سب الگ الگ ہو گئے. تو لہذا جو ہے وہ خرابی ہو گئی اس سے. پھر گھر برباد ہو گئے، بچے برباد ہو گئے. وہ سب اپنی میں کے اندر میں صحیح ہوں. بچے پیچھے برباد ہو گئے، ان کا فیوچر خراب ہو گیا، پڑھ نہیں سکے، خراب ہو گیا، اور لڑائی جھگڑے دیکھ کے. تو لہذا وہ جو ہے یہ کام آگے نہ کرے کوئی. پہلے تو شادی سے پہلے دین قرآن کو ترجمے کے ساتھ سنے سمجھے، لڑکی بھی سنے لڑکا بھی سنے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں حد سے نکلنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. یہ دیکھیں اللہ نے اسی لیے اتارا ہے کہ ان کے جھگڑے ہوں گے. وہ بولے گا دائیں چلو، وہ بولے گا بائیں چلو، تو جھگڑا ہو جائے گا. تو یہ اللہ کا راستہ بتا رہا ہے اللہ کہ اس پہ چلو گے تو سارے راضی ہو جائیں گے. تو پہلے آپ پڑھ لو، پہلا کام ہے سن لو، پڑھ لو، سمجھ لو، پھر چلنے کی توفیق بھی اللہ دے دے گا. پہلے فیز میں آؤ. تو ابھی آپ پوری دنیا جو ہے وہ غلط جگہ پہ کھڑی ہو کے دنیا کو دیکھ رہی ہے، لوگوں سے سیکھنا چاہ رہی ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں سکھاتے ہیں. سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے ٹرین کیا. کسی مدرسے میں انہوں نے ڈگری نہیں لی،
کوئی تو یہ 40 سال عمر میچور، پھر 23 سال میں قرآن ٹھہر ٹھہر کے اترا. یہ آہستہ آہستہ آدمی صحیح ہوتا ہے، آہستہ آہستہ خراب ہوتا ہے. جب آپ اللہ کی بات نہیں سنیں گے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، تم اللہ کے محتاج ہو. تو اللہ کی ہدایت کی کتاب پہ چلنا آپ کی ہماری مجبوری ہے، اس پہ نہیں چلیں گے سب خراب ہو جائے گا. یہ سمجھ لیں. تو دنیا میں جتنے زنا، نائٹ کلب، جو بھی چل رہا ہے، جو بھی غلط کام ہو رہا ہے، اس کو سب کو گناہ مل رہا ہے. جنہوں نے نہیں سیکھا، اچھا جنہوں نے سیکھا ان کے آگے ایک چیل لگی ہوئی ہے کہ انہوں نے پڑھ لیا، چلو وہ نہیں کر رہے، لیکن ان کو یہ دین کا حق کی تصدیق کرنی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، دعوت دینی ہے. تو یہ کریں گے تو یہ نقصان سے، جیسے والعصر میں اللہ کہہ رہے ہیں ساری دنیا کے انسان خسارے میں سوائے کن کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیا، حق کی تصدیق کی اور صبر کی وصیت کی. تو اللہ آپ کے دل میں دیکھے گا کہ آپ کو، یہ اللہ کہے گا میرے دین کا یہ حال تھا، لوگ بیچارے جہنم میں جا رہے تھے، تو اپنے کھڑا ہو کے تہجد رات کو پڑھ رہا تھا اور قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور وہ تسمیہ کر رہا تھا. غور فکر کرنا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ایسے سنتے ہیں پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کا پڑھنے کا حق ہے. میں عرب جیسی عربی نہیں بول سکتا، میری زبان عربی نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ نے کہا، فرمایا کہ ہم نے قرآن تمہاری زبان میں آسان کر دیا. کوئی ہے جو سوچے میں پٹھان جیسی پٹھانی بھی نہیں بول سکتا، میں سندھی جیسی سندھی بھی نہیں بول سکتا، تو لہٰذا جو میری مادری زبان ہے وہ میں اچھا سمجھتا ہوں. تو جو اس میں آپ کو آسانی ہے اس میں سنیں سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. تو دنیا سمجھ لیں کہ دنیا میں اوپر میدان خالی ہے، نہ وہ دعا کی ریکوائرمنٹ کوئی فلفل کر رہا ہے، نہ وہ کر رہا ہے کہ بھائی وہ پتہ نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو. تو عبادت میں سب سے اوپر ٹاپ پہ دعا ہے کہ باپ دادا جو گزر گئے ان کے لیے دعا کرنی ہے، نئی نسل کے لیے کرنی ہے، ہدایت کے لیے، صحت کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، پوری دنیا کے لیے کرنی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک گروپ کو ہدایت ملی اور ایک کو گمراہی ملی. جزاک اللہ.